أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، کل ہم نے دو سوال جو اٹھائے تھے ان کے پہلے سوال کا جواب بتا دیا تھا. وہ پہلا سوال یہ تھا، اصل میں وہ دوسرا سوال تھا، ہم نے اسے پہلے سوال کو مؤخر کر کے دوسرے سوال کا جواب پہلے بتا دیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے باقی جگہوں پر، مکہ معظمہ کو چھوڑ کے باقی جگہوں پر کیسے اسلام کو تیزی کے ساتھ قبولیت مل گئی اور تمام جزیرۃ العرب پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہی چھا گیا. کیا وجہ تھی؟ تو ہم نے بتا دیا. اس کی وجہ، بڑی وجہ تھی کلامی وحی کی تاثیر. کلامی وحی یعنی قرآن کی شیرینی، قرآن کی چاشنی، قرآن کی تاثیر. اس کے ساتھ میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چند ایک جہتیں جو کہ بہت ہی انسان کو اپنی طرف آکرشت کرتی ہیں. تو یہ وجہ اس کے بارے میں. لیکن پھر مکہ معظمہ میں کیا بات ہوئی، وہاں کیوں نہ ایک دم سے اسلام قبول کیا گیا؟ اس کے بارے میں ہم اس سوال کا جواب آپ دینے کی کوشش کریں گے. تو اگرچہ وجوہات، اسباب یکساں ہیں تمام جزیرۃ العرب کے لیے، لیکن مکے میں وہ اسباب خاص ہیں. اور وہ یوں ہے کہ مکے کی جو سوسائٹی تھی اس میں لوگوں نے، مکہ والوں نے کچھ باتیں اپنے اندر راسخ کی ہوئی تھی، بڑی پختہ کی ہوئی تھی. ان کے ذہنوں میں بہت زبردست اس کا اثر تھا. مثال کے طور نمبر 1، فطری طور پر انسان مواحد ہے. فطری طور پر اگر ماں باپ سے، اپنی سوسائٹی سے آدمی شرک کی طرف نہ جائے تو ایک بچہ خود بخود اسلام کی طرف چلا جائے گا، قبول کرے گا اسلامی قوانین کو، چاہے اسلام کے نام سے نہ بھی ہو. لیکن مکے میں ایسا ہوا تھا، چونکہ وہاں خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا، تو مختلف قبیلوں نے، مختلف علاقوں کے قبائل نے 360 کہا جاتا ہے عام طور پر تعداد میں بت گڑے ہوئے تھے. اور اپنے لیے وہ بت الگ الگ تھے، جن میں سے سب سے بڑے خاص کر مکہ والوں کے لیے تھے لات، منات اور عزا، اس طرح سے اور باقی بت. اور سب سے محبوب ترین جو چیز ان کی زندگیوں میں ہوا کرتی تھی وہ بت تھے. یعنی وہ بت پرست تھے، ڈھیٹ قسم کے، ڈھیٹ، زبردست بت پرست. اور اپنا اپنا بت کیونکہ وہ ساتھ میں قبائل پرست بھی تھے. قبائل پرستی، قبیلہ پرستی یا قبائل پرستی، قبیلہ. ہر قبیلہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچا مانتا تھا، سب سے زیادہ ممتاز مانتا تھا. باہمی فخر و انبساط کرنا ان کی عادت بنی تھی. ہمارا قبیلہ سب سے بڑا، ہمارا قبیلہ ہر کوئی سمجھتا تھا ہمارا قبیلہ سب سے بڑا. ہم نے سابق میں بات کی ہوئی ہے کہ وہاں کے سب سے بڑے قبیلے جو تھے مکہ معظمہ مدینہ منورہ پاس کی ان جگہوں کے،
اوس اور خزرج ان کے درمیان اسی فخر و مباحت کی بنیاد پہ جنگیں شروع ہوئی تھی، اور 300 سالوں تک ایک ہی جنگ چلی تھی، ایک ہی جنگ۔ ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کو مارتا تھا تو دوسرے قبیلہ والا انتقام لینے کے لیے، قصاص لینے کے پہلے والے کو مارتا تھا، اور اس طرح سے کام چلتا رہتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ کہتے ہیں کشتوں کے پشتوں لگ گئے 300 سال کے دوران، تو ایسا ہی ہوا، لوگ مارے جاتے تھے، مرتے تھے، مارتے تھے۔ تو بت پرستی اور قبیلہ پرستی، یعنی شرک اور قبیلہ پرستی۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود ساختہ امتیاز پیدا کیے تھے، امتیازات۔ ایک قبیلہ پرستی کا امتیاز ہم نے بتا دیا، ہر کوئی اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 امتیازات بہت خطرناک تھے۔ ایک امتیاز جو اس سے زیادہ بڑا امتیاز تھا اس قبیلہ پرستی سے، وہ تھا کچھ لوگ آغا تھے اور کچھ لوگ غلام تھے، یعنی سلیوری کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ وہاں زبردست کام کرتا تھا۔ ہر گھر میں غلام ہوا کرتے تھے، اور کبھی ایک ہی نہیں، 2 3 4 غلام ہوا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور وہ ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات صرف عرب سے مخصوص نہیں تھی، حتیٰ کہ جب ہم مغرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک درجہ تھا سرفڈم، یعنی زمین کو کاشت کرنے والا۔ جب کوئی زمین خریدے گا تو اس کے ساتھ، اس زمین خریدنے کے ساتھ اس کا کاشتکار بھی خریدتا تھا، اس کو سرف کہتے تھے۔ اور دوسرا سلیوری، جس کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں تھا، اس کے بغیر تھا، غلام۔ اب یہ غلام ملکیت سمجھے جاتے تھے، لہذا یہ غلام بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو غلام ہی قبول کرتے تھے۔ اور اگر کبھی کوئی ان سے کہتا تھا آؤ چلو بھاگ جائیں گے کہیں، وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو غلام ہوں، میری حیثیت صرف نصف ہے، زیادہ نہیں ہے، میں کیسے بھاگ سکتا ہوں، میں غلام ہوں۔ نہیں میں نہیں بھاگوں گا۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، آج بھی ہے کہیں کہیں، اور اس میں یہ ہوتا تھا تو جو سب سے نچلی ذات شودر کہلاتی تھی، بلکہ اس کے بعد 5ویں ذات اچھوت، جن کو پھر مہاتما گاندھی نے ہری جن کا لقب دے دیا۔ ہری جن یعنی ہری کا پیدا ہوا، ہری یعنی بھگوان کا پیدا ہوا۔ ان کا درجہ بڑھانے کے لیے ان کو تقدس دے دیا، حالانکہ وہ چلا نہیں۔ تو ایسے لوگ خود ہی مثلا مذہبی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کہتے ہیں ہم تو گندے لوگ ہیں، ہم کیسے مقدس چیز کو ہاتھ لگائیں گے۔ انہیں قبول کی ہوئی ہوتی تھی یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی۔ یہی صورت تھی عرب میں بھی۔ تو لہذا غلامی کا تصور، اور صرف غلام ہی نہیں، کنیزیں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، یعنی پراپرٹی بن گئی تھی مرد اور عورت، ایک انسان کی پراپرٹی، آزادوں کی پراپرٹی غلام اور کنیز۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا، یعنی آقاؤں اور غلاموں کے درمیان ایک دیوار تھی، جو دیوار پھلانگی نہیں جا سکتی تھی۔ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، کبھی کبھار یہاں وہاں کی یہ بات نہیں آئی ہے مشاہدے میں، لیکن ہندوستان کے اندر یہ بات مشاہدے میں آ گئی ہے کہ جو نچلی ذات کا ہوا کرتا تھا تو اوپر والی ذات کا مرد اگر نچلی ذات والی عورت کے ساتھ کبھی بدکاری کرے تو وہ بیچ میں کپڑا رکھتا تھا تاکہ وہ نجس نہ ہو جائے، اور بدکاری کرتا تھا۔ یہ ایسے یعنی نامعقول رویے ہوتے تھے لوگوں کے، یہ ویسا وہاں بھی تھا۔ تو یہاں کا شدید تھا، وہاں اتنا شدید نہیں تھا، اس ایک بارے میں شدید، ورنہ ایک جیسی بات تھی۔ یہ دوسری بات، اور سب سے سخت جو ان میں یہ خصوصیت تھی وہ تھی یہ کہ عورتوں کو نیچا سمجھتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ عورت بہرحال حاکم اعلیٰ مرد ہے ہی، قرآن نے بھی اس کو قبولیت دی ہے، لیکن ان میں ایک اور زیادہ اور شدت یہ بھی تھی کہ وہ اسے اپنے لیے ننگ سمجھتے تھے۔ کسی کی بیٹی ہے ننگ سمجھتے تھے، کر کوئی داماد بنے گا، یہ اچھی بات نہیں میرے لیے، عزت کے لیے میری عزت اس سے مجروح ہو جائے، اس لیے کیا کرتے تھے، جو ہی بیٹیاں جنتے تھے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان کو زندہ دفن کرتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، دختر کشی، دختر جو ہوتی تھی وہ ماری جاتی تھی۔ تو یہ دختر کشی تو بالکل ہولناک بات تھی، اور لیکن ان کے درمیان سامنے یہ ہولناک نہیں تھی،
یہ خطرناک اور یہ ڈراؤنی بات تھی ہی نہیں، عام سی بات تھی، نارمل، ان کے سامنے نارمل بات تھی۔ اور کبھی کبھی بیٹی کو دفنانے کے لیے، زندہ درگور کرنے کے لیے باپ لے جاتا تھا، اور وہ بیٹی وہاں سے ہنستی، اسے بابا کر کے پکارتی، مجھے کیا کر رہے ہو، یہ کرو، وہ سمجھتا تھا کھیل ہے، جب تک اس کے سر سے اوپر مٹی ہو جاتی اور وہ آخر پر رونے لگتی تھی تو وہ رونا ساتھ میں دب جاتا تھا، کیونکہ اوپر سے مٹی ڈالتا تھا۔ اس طرح کی بہت جاہل اور تاریک سوسائٹی تھی۔ اس کے مقابلے میں اب ہمیں سمجھنا ہے یہ کیوں ہوا۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے، اسلام میں جو نعرہ ہے جناب پیغمبر کا، جو اس وقت اٹھایا نعرہ، وہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ پڑھو کہ کوئی معبود نہیں بغیر اللہ کے۔ یہ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کلاس ہے، لیکن یہ کلاس بہت پرمعنی ہے۔ پرمعنی کیسے ہے یہ؟ پرمعنی یوں ہے یہ کہ ہمارے لیے معبود کوئی نہیں بغیر اس کے، باقی سب کچھ نہیں، باقی جتنے سارے معبود تھے ان کی نفی کرنی ہے۔ سب سے پہلے بت کی نفی کرنی ہے، بت کو ٹھکرانا ہے سب سے پہلے، سب کچھ نفی، قبیلہ پرستی نفی، امتیاز نفی، سب کچھ نفی، سب برابر، مساوات۔ اور جہاں تک معبود کی بات ہے وہاں کوئی نہیں بغیر ایک اللہ۔ جب ایک اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اللہ سب سے بالا ہے۔ جب سب سے بالا ہے تو سب سے بالا ہونے کی وجہ سے بس ایک ہی حاکم ہے انسان کا۔ جب ایک ہی حاکم ہے تو محکوم جو اس کے ہوں گے وہ لہذا برابر ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ جتنے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، مخلوق جو ہے تو لہذا مخلوق بلکہ مخلوقات، ہم فی الحال مخلوق لکھیں گے انسان کے لیے، تو مخلوقات سب کے سب ایک لیول پہ، لہذا مساوات۔ اور مخلوق جب مساوات ہو گئی، ایک ہی خاندان ہو گیا، تو لہذا مساوات کے ساتھ مواخات، سب برابر، آپس میں دوستی، آپس میں محبت، آپس میں مودت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت بڑا نعرہ تھا، ظاہر میں دکھتا تھا بس ایک جملہ ہے، لیکن جب اس کے امپلیکیشنز پر ہم جاتے تھے، اس کے کیا نکل آتے ہیں معانی، تو معانی اس کے بے شمار ہوا کرتے تھے۔ تو لہذا اس چیز سے کیا ہوتا تھا، جو فخر و مباحات عرب کے دل میں ہوا کرتا تھا، اس کی نفی کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی سرشت میں، اس کی خون میں یہ فخر کرنا اور مباحات کرنا اپنے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی صنف کے بارے میں، مردوں کی جہاں تک بات تھی، اس کے بارے میں فخر و مباحات چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اوپر والے نیچے والوں پر حاکم تھے، تو لہذا پہلے تو حاکم اور محکوم کا مسئلہ تھا، حاکم اور دوسری طرف محکوم۔ اب اس حاکم کو قبول کرنا ہے کہ یہ محکوم نہیں، یہ بھی حاکم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن تھا ان کے لیے۔ تو لہذا یہ چیز خاص کر مکے کے لیے، باقی عرب میں بھی یہ مشکل تھی، لیکن خاص کر مکے میں یہ جو جذبات تھے زیادہ شدت سے تھے۔ یہ کیوں تھے؟ یہ اس لیے تھے کیونکہ مکہ معظمہ جو ہے، مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ۔ تمام عرب جو لوگ تھے وہ آتے تھے مکہ میں ہی، اس لیے حج کرنے کے لیے، اور ان سب کے بت جو تھے وہ اسی خانہ کعبہ میں ہوا کرتے تھے۔ لہذا جب وہیں ہوا کرتے تھے، لہذا سب ادھر ادھر کی بستیاں مکے والوں کے ایک لحاظ سے مرہونی منت ہو جاتی تھی، کھانا کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ، مہمان نوازی کرنا حج کے دوران، تو یہ مکے والوں کا کام تھا، اور ایسا کرنے میں وہ اپنے آپ کو فخر اور مباحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور اس طرح سے انہیں ایک بالادستی تھی۔ لہذا ان کی حاکمیت کا جو جذبہ تھا وہ سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اب چونکہ وہی مرکز تھا، تو اس لحاظ سے مرکز ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ باتیں جو ہم نے کہی یہ زیادہ شدت کے ساتھ موجود تھی، اور ان کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو چھوڑنا۔ ویسے بھی ایک حاکم کو حاکمیت چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے،
اگر یہاں ہمارے یہاں بھی ایک منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو تو اگلے الیکشن میں اس کی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ میں ہی آ جاؤں، کوئی دوسرا نہ آ جائے، ہماری پارٹی آ جائے، کوئی دوسری پارٹی نہ آ جائے۔ یہ حاکمیت کا مسئلہ جو ہے، حاکمیت اور محکومیت کا، حالانکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بھی آئین بالکل مخالف ہے یہ تو، لیکن انسانی فطرت کے اندر کہیں زیادہ کہیں کم یہ پائی جاتی ہے، یہ فوقیت اور اس کے نیچے کوئی آدمی اپنے آپ کو سمجھے، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ تو یہ مساوات آسانی کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتے تھے۔ تو یہ مسئلہ کہاں پڑ گیا ہمارے لیے؟ مکہ معظمہ کے لیے انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ سب سے زیادہ جو پہلے مسلمان ہو گئے وہ نچلے طبقے کے لوگ تھے، اور غلاموں میں سے سب سے زیادہ، مثال کے طور پر بلال ایسا غلام تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہو گئے غلاموں کے اندر۔ اسی طرح نچلے طبقے کے اندر عمار یاسر کے ماں باپ سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا نچلی ذاتوں کے لوگ، نچلے قبیلے کے لوگ، وہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اوپر والوں کے لیے قبول کرنا اسلام بہت مشکل تھا۔ حالانکہ دھیرے دھیرے بعد میں اثرات بڑھتے گئے، آخر پر جب مدینہ ہجرت ہوئی پیغمبر کی تو مدینہ والوں نے جلدی قبول کیا اسلام کو، اور اس کے اثر میں بعد میں پھر وہ بھی جنگوں کے ذریعے سے، ورنہ نہیں۔ بدر میں پہلی جنگ، اس کے بعد احد کے اندر جنگ، بدر کا انتقام لینے کے لیے، اور آخر پر بہت ساری جنگیں، اور پھر الٹیمیٹلی جنگ احزاب، جنگ خندق جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں ان کو زبردست شکست ہو گئی، اور تب بھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکے آنے نہیں دیا، اور بعد میں صلح حدیبیہ کے لیے کچھ وقت کے لیے واپس جانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے قبول کیا، کوئی بات نہیں، مصلحت الہی کے طور پر۔ حالانکہ اس میں بھی کچھ اصحاب کو شک پیدا ہو گیا پیغمبر کی پیغمبری پر وغیرہ وغیرہ، وہ بدقسمتی الگ سے ہیں تاریخ میں، تو لیکن آخر پر مغلوب ہو کے، یعنی ہم کہیں گے بہت ہی ناراحتی کے ساتھ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تاریخ نے بعد میں بتا دیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ بھی زبانی تھا، تو اصل میں اندر سے وہ منافق ہی نکلے آخر پر، کچھ ایک، سب کے نہیں بلکہ کچھ ایک ایسا ہوا۔ یہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر مکے والوں نے جلدی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ تھا دوسرے سوال کا جواب، پہلے سوال کا جواب جو ہم نے بعد میں دے دیا۔ اب اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیسے آگے بڑھا، تو یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا، تو لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، وہ ہم صرف کرتے ہیں اسی موضوع پہ۔ اب آپ کو معلوم ہے 3 سال اتنی شدت تھی اس معاملے کی کہ خدا نے بھی 3 سال اجازت نہیں دی کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کریں، مخفی تبلیغ، اور جو مسلمان ہو جائے خفیہ طور پر تو ہو جائے لیکن عام نہیں۔ تو ایسا ہوا پہلے 3 سال۔ پھر جو ہی اعلان نبوت ہو گیا دعوت ذو العشرہ کے بعد، تو اس کے اندر پھر ایک طرف سے آپ اعلانیہ تبلیغ ہونے لگی، لیکن اس کی مخالفت بھی شدت اختیار کر گئی۔ اسی مخالفت کے دوران آپ کو معلوم ہے ابتدائی جو واقعات ہیں جس کا ہم نے کل بھی اشارہ دیا تھا، وہ تھا جس نے اسلام لایا اس کو عرب کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے کیا کیا، بہت نہایت شدید قسم کی ایذائیں دے دی۔ حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ معظمہ کے موسم کی کیا صورتحال ہوتی ہے، تو گرمیوں میں تمازت آفتاب کے حالت کے اندر جب ریت تپتی تھی، گرم ہوتی تھی، ان کو برہ نہ کر کے تپتی ریت پر لٹاتے تھے، اور کئیوں کو اس کے اوپر، سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر گرم پتھر رکھتے تھے تاکہ شاید یہ اس سے واپس پلٹیں۔ لیکن ابتدائی زمانے کے مسلمان بہت ہی سخت جان مسلمان تھے، وہ کبھی قبول کرنا پسند نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے واپس پلٹنا، اپنے جو ابتدائی ان کے بت پرستی اور شرک کا مذہب تھا اس طرف واپس آنا۔ اور نتیجے کے طور پر بلال کو خریدنا پڑا مسلمانوں کو، تب جا کے اس کے مالک نے اسے چھوڑ دیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اشارہ کیا عمار
عمار یاسر کا باپ یاسر اور اس کی ماں سمیہ، ان کے مالکوں نے انہیں اسی طرح سے ایذائیں دے دی اور شکنجہ کیا کرتے تھے، شکنجے میں کستے تھے ایسے مسلمانوں کو، جو ابتدائی مسلمان، شکنجے میں کسنا چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو پتھر کی سلیں اوپر رکھنا اور نیچے ریت پر ننگے لٹانا برہنا بغیر سطر عورت ان کی، تو یہ بھی شکنجے کا ایک قسم یہ بھی تھی۔ جو یاسر تھا وہ شکنجے کی تاب نہ لا کر ہی مر گیا بیچارہ۔ اور جہاں تک سمیہ کی بات تھی، تو جب ابو جہل نے اسے کہا کہ کلمہ چھوڑو، اپنے بت کو واپس اختیار کرو، تو اس کے بد کلامی ہونے لگی تو اس نے اس پہ تھوکا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک شمشیر کی ایک وار میں اسے شہید کر دیا۔ سب سے پہلے شہید یہی دو میاں بیوی ہیں اسلام کے شہداء میں، سب سے پہلے شہید۔ تو ایسی مخالفت جب بڑھتی گئی، ادھر سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن یہاں سے مخالفت، اور مخالفت کے ساتھ ساتھ سختی، ظلم، ایذائیں، تکالیف دینا، یہ بھی بڑھتے گئے۔ تو پہلی ہجرت جو تھی، مسلمانوں کو حکم آ گیا کہ آپ مکے سے نکل جائیں، اس سے زیادہ تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیغمبر نے چند ایک کو، ان کی تعداد کبھی 70 بتائی جاتی تھی، اور بعد میں اور بھی ان کے ساتھ جا کے ملحق ہوتے گئے، حبشہ بھیجا گیا، کیونکہ مشہور تھا کہ حبشہ کا جو عیسائی بادشاہ تھا وہ بہت نرم دل تھا۔ حبشہ دریائے احمر کے جو ریڈ سی ہے اس کی بالکل ساتھ میں ہے، تو ایک جگہ آرام کے ساتھ آدمی پار ہو سکتا تھا، تو وہاں وہ چلے گئے اور حبشہ کے اندر، اور بادشاہ نجاشی جس کا نام تھا اس کے یہاں پناہ لے لی۔ عربوں نے یہ اپنے لیے پہلی زبردست ہتک سمجھی، اور ہتک سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ اگر وہ واپس ہم نہ لا سکے تو کیا پتہ ہمارے جو حالات ہیں بین الاقوامی حالات وہ کیسے رہیں گے۔ تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا وفد بھیجے ان کو واپس لانے کے لیے۔ نجاشی کے لیے بہت قیمتی تحفے اور تحائف لے لیے ساتھ میں، اور نجاشی کو پیش کیے۔ اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے یہاں کچھ مہاجرین ہیں ہمارے، جو کہ ہمارے غلام ہیں، جو غلام نہیں ہیں وہ مقروض ہیں، تو لہذا ان کو واپس کریں، آپ ان کو یہاں جائے پناہ نہ دے دیں۔ تو اس نے کہا تحقیق کرنے پڑے گی، چونکہ وہ مشرک نہیں تھا اس لیے تحقیق اہلی کتاب میں سے تھا، تو تحقیق کی بات آ گئی۔ تو اس نے تحقیق جب کی تو تحقیق کے دوران اسے پتہ چلا کہ نہیں، جو یہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے عام اجلاس بلایا، اور عام اجلاس کے اندر ان کو کہا اپنا موقع بتائیے۔ انہوں نے وہی بتا دیا، ان میں سے غلام ہیں ہمارے، ان میں سے مقروض ہیں ہمارے، مقروض اور غلام۔ تو اس نے کہا آپ ان سے پوچھتے ہیں؟ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، یہ غلط ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پیغمبر آ چکا ہے، اس نے جو دین لایا ہم نے وہ دین قبول کیا کیونکہ وہ بہترین دین ہے۔ اس نے کہا اچھا دین ہے، کیا یہ نام ہے دین کا؟ اس نے کہا اسلام ہے اس کا نام۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں، کیا کچھ تفصیل بتائیے؟ اس نے کہا سب سے بڑی تفصیل یہ ہے کہ ہمیں قرآن نازل ہوا ہمارے پیغمبر پہ، اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتے ہیں۔ اس مسلمانوں کے جو مہاجر تھے، ان کا سردار جو تھا وہ تھا جعفر ابن ابی طالب، جو بعد میں شہید ہو کر جعفر طیار بن گیا، حضرت علی علیہ السلام کا بڑا بھائی۔ تو اس نے اس کو سورہ مریم میں سے ایک حصہ جس میں ذکر مریم اور مریم کے ساتھ حضرت عیسیٰ وغیرہ کے جننے کا تھا، تو وہ حصہ سنا دیا۔ اب قرآن میں نے کہا کلام وحی میں زبردست تاثیر ہے۔ جو یہ نجاشی نے سب کچھ سنا، غور سے سنا، غور سے سنتے سنتے اٹھا اور کہنے لگا کہ محمد ہمارے عیسیٰ سے کمتر نہیں ہے، اور ہمارے دین اور اسلام کے درمیان ایک ہلکی سی لکیر کھینچی جا سکتی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس نے اسی کے ساتھ تحفے تحائف ان کے پھینک دیا، کہا یہ لے لو ساتھ میں۔ کیوں واپس کیوں لینے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جب مجھے بادشاہی بخشی ہے تو میں نے اسے کوئی رشوت نہیں دی ہے کہ مجھے بادشاہی دے دے تاکہ میں رشوت دے دوں وہ مجھے بادشاہی بخشے گا، چونکہ اس نے بادشاہی مجھے
عطا کی ہے اپنے طور پہ. میرے لیے مناسب ہے کہ میں بھی ایک رشوت آپ سے لے کے ان کو واپس کروں، لہٰذا رشوت وغیرہ کوئی نہیں، واپس لے لو. تو ناکام ہو کے کفار یا مشرکین واپس آ گئے. تو یہ سب سے پہلی چوٹ تھی مکہ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے بالکل صحیح سمجھا کہ ہمارے جو بین الاقوامی معاملات تھے وہ بھی خراب کیے مسلمانوں نے، اس لیے ہمارے لیے اب زیادہ پلانڈ طریقے پر، منصوبہ بند طریقے پر اس دین کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور سد باب سوچنا پڑے گا. اور آگے جو ہسٹری ہے اس کے بعد وہ زیادہ سخت ہے اور ہجرت اسی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنم.